جب آپ کو خبر ملی کہ آپ کا نکاح دلیپ صاحب سے ہونے جا رہا ہے تو آپ کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلا تھا؟ یہ بات ٹھان لی تھی 12 برس کی عمر میں کہ اگر میں نکاح کروں گی اور اگر میں شادی کروں گی کسی سے تو انشاءاللہ وہ یوسف خان سے ہی ہوگی. دیٹ واز مائی ڈریم. اور میرا ڈریم جو ہے وہ حقیقت میں ریئلائز ہوا ہے. بہت خوش نصیب ہوں کیونکہ لوگوں کی جو حسرتیں ہیں کبھی تمام پوری نہیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں اتنی لکی ہوں اور خوش نصیب ہوں کہ جتنی حسرتیں میری رہی ہیں وہ الحمدللہ سب پوری ہوئی. سائرہ جی، دلیپ صاحب کی شخصیت ایک سحر ہے. چونکہ یہ پروگرام اردو میں ہے اور اردو زبان جاننے والے لوگ دلیپ صاحب میں ایک گہری دلچسپی رکھتے ہیں. ویسے تو ان کے بارے میں کافی باتیں ہمارے ناظرین جانتے ہیں، مگر کوئی ایسی خاص بات جو ایک شریک حیات ہونے کے طور پر آپ بتانا چاہیں گے؟ کہ میں جس انسان کو دیکھ رہی ہوں، یعنی کہ دلیپ صاحب کو جب میں نے کسی محفل میں دیکھا یا اپنے گھر پہ آتے جاتے دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ یہ انسان جو ہے یہ سب سے ہٹ کے ہے انسان. اس میں کوئی خاص بات ہے اور ان کا جو ایک پرسونا جو ہے اس کا اثر جو ہے میرے ینگ اور میرے امپریشنبل مائنڈ پہ ہوا. مجھے یاد ہے مغل اعظم کا سیٹ لگا ہوا تھا اور ہم لوگ ہر سال جو ہے میری والدہ اور میں، میرے بھائی، میری نانی، ہم سب لندن میں رہا کرتے تھے. ہماری پڑھائی وہاں ہو رہی تھی، ہم دونوں کی، میرے بھائی کی اور میری. وہاں کے اسکول میں ہم پڑھتے تھے ایز ڈے اسکالرس اور وہاں پہ ایک گھر لیا ہوا تھا. اور اکثر جو لمبی چھٹی ہوتی تھی جولائی سے سپٹمبر تک، تو میری والدہ جو ہیں وہ ہمیں پورا یعنی کہ یورپ دکھاتے ہوئے، اور یہ ہر سال کا معمول تھا یا ہر دوسرے سال کا معمول کہ یورپ ہوتے ہوئے اور پھر ہم اپنے گھر آتے تھے ہندوستان. تو یعنی کہ والدہ کی یہ کوشش رہی ہمیشہ کہ بہترین سے بہترین وہاں تربیت ہو، تعلیم ہو. اس دوران مغل اعظم کا سیٹ لگا ہوا تھا ایسی ایک چھٹی میں شیش محل. اب جب ہم پہنچتے ہیں وہاں سیٹ کے اوپر تو اس پہ یوسف صاحب کھڑے ہوئے تھے اس طرح ایسے، اور سفید شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے. جیسے میں نے ان کو دیکھا I said, oh my God، ان کا تو پیک اپ ہو گیا تو گاڑی کی طرف بڑھے اور ہی leaned into the window and said کہ آپا جی، یہ نسیم جی، شوٹنگ تو پیک اپ ہو گئی ہے میری، لیکن آپ اندر چلیے اور وہ قوالی گانا کچھ چل رہا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ سو کریسٹ فالن کے یوسف صاحب کی شوٹنگ ہو چکی ہے. بہرحال ہم لوگ اندر گئے اور وہاں انہوں نے ہمیں انٹروڈیوس کیا سب. سائرہ جی، آپ کے کپڑے، آپ کے زیورات، آپ کا ہیئر سٹائل، سب کی شہرت تھی آپ کے ساتھ. تو آپ کیا کرتی تھیں ایسا؟ کتنی محنت کرتی تھیں یہ سب ٹرینڈ کے لیے؟ نسیم جی، مائی مدر، بہت ٹیلنٹڈ رہی ہر کام میں. اور ان کا ایک یہ شوق تھا کہ وہ اپنی گڑیا کو سجائیں، کہ ہر میرا کاسٹیوم جو ہے فلم کا اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا سین تیار کیا جاتا تھا. اب چاہے وہ فلم کا کاسٹیوم ہو، جیولری ہو، چاہے وہ میری پرسنل ہو. تو گنگا جمنا کے پریمیئر کے لیے جو ہے وہ کارچوب جو ہوتا ہے نا جس پہ بنتی ہیں جی، زردوزی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس پہ اسپیشلی یعنی کہ میری ساڑی بنی تھی، تیار کی گئی تھی. اور مجھے آج تک یاد ہے سفید کریپ سلک تھی اور اس پہ تھا سلور کام اور موتیوں کا کام تھا. اور وہ میں نے سوچا تھا کہ وہ میں پہنوں گی اور فار دا فرسٹ ٹائم یوسف صاحب مجھے دیکھیں گے اور انشاءاللہ مجھے نوٹس بھی کریں گے. ہر فین کی یہ خواہش ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ میں نے پہنا ہوا ہے، کڑا ہے، انگوٹھی ہے، اس کے میچنگ ایئر رنگ ہے، یہ بھی ان کے بنائے ہوئے ہیں. یہ جیسے ڈائمنڈ کا سیٹ ہے یہ بھی ان کا ہی بنایا ہوا ہے. اس کا کاسٹیوم جو ہے اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے، کاسٹیوم ساتھ بنا ہے پورا کسٹمائز کہ جب یہ پہنوں گی تو اس کے ساتھ یہ کاسٹیوم ہوگا. تو اٹ از ریفلیکٹڈ ان دا ڈیزائن، جو کپڑے کا ڈیزائن ہے جیولری اس میں ریفلیکٹ کی جاتی ہے. جی، مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہر دن جو ہے آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک ایچ ڈے ایز اٹ کمز. میں زیادہ پلان نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میں زیادہ پلان کرتی ہوں
कुछ ना कुछ जो है अनटूवर्ड, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अल्लाह की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है. तो यू मे प्लान एवरीथिंग और होता वही है जो अल्लाह ने लिखा है, उसकी जो मर्जी है. तो मुस्तकबिल में यही रहेगा कि मेरी नेक नियति है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना दिल साफ रखूँ, मोहब्बत भरा दिल रखूँ. ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? बहुत सारी हसरतें जो हैं, जो थी, सब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई हैं हर तरह से. मैं अल्लाह की एहसानमंद. सबसे बड़ी जो हसरत थी वो भी पूरी हो गई कि आई एम टुडे मिसेस दिलीप कुमार. लेकिन एक हसरत जो है वो बाकी रह गई. वो ये है कि अल्लाह से बचपन से आज तक ये दुआ की कि अल्लाह पाक जो हमारे अजीज हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बहुत ही करीबी और प्रेशियस लोग हैं, काश अल्लाह पाक उनको सबको मुकर्रर करता. और ये दुनिया जो इतनी छोटी सी उसने बनाई है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि उस दुनिया को बड़ा 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 करता जाता, हर एक को अकोमोडेट कर देता. तो हम लोग जो पीछे रह जाते हैं, जो लोग चले जाते हैं, हम जो रह जाते हैं, हमारे दिल पे जो गुजरती है, जो तकलीफ होती है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है. तो काश आई नो एक बचपने की बात है ये, लेकिन काश ये होता कि हर इंसान जो है वो हमेशा रहता और तंदुरुस्त और अच्छा रहता हमेशा. इंसानियत को जब कुचलते हुए देखती हैं तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहती हैं? बहुत बुरा लगता है. ऐसा इंसानियत को कुचलते हुए जब देखती हूँ, बहुत बुरा लगता है. जब दुनिया के बड़े बड़े बुलीज को देखती हूँ, बहुत बुरा लगता है. एंड मैं एक जैसी भी, यानी कि अल्लाह पाक ने जो मुझे हैसियत दी है, उस हिसाब से एक हल्की सी, एक छोटी सी कोशिश में हूँ विथ माय ऑर्गेनाइजेशन, विमेन्स रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी मेरे से हो सकता है इंसानियत के तहत मैं लोगों की मदद करूं और उनके काम आऊं. आई नो कि इट्स लाइक जैसे समुंदर में एक बूंद जो होती है, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर हम में से हर एक इसी तरह से एक बूंद करे और तो एक बड़ा समंदर बन जाएगा और दुख और तकलीफ जो है वो बिल्कुल मिट जाएगी अगर हम सब सोचें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब इतने लेजी होते हैं कि हम सोचते हैं मैं इस तरह से. तो मेरा ख्याल है अपने पे से तवज्जो हटा के एक हिस्सा जो है अपना, वो दूसरों के लिए भी रखना बहुत अहम है. जाते जाते मैसेज देना चाहेंगी? एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए. सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए. कौन जाने कि वो किस राह गुजर से निकले. कौन जाने कि वो किस राह गुजर से निकले. हर गुजरगाह को फूलों से सजाए रखिए. सायरा जी, आप हमारे शो पे आई, वक्त हो गया है अब रुखसत लेने का, लेकिन मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. थैंक यू शिल्पी.